نے شرح الجامی کو اٹھا کر دیکھا جناب والا، ہم نے جب دیگر کتب نحو کو اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر تو علماء نحو نے کلام کی تعریف یہ کی، کہا الکلام ما یتضمن کلمتین بالاسناد، کہا کلام تو وہ ہوتا ہے کہ جو دو کلموں سے بالاسناد مل کر بنے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلام۔ میری طرف توجہ کی کریں، کلام کیا ہوتا ہے؟ چونکہ علماء ہیں تو ان کے ذوق کے لیے ایک جملہ ایک تو ہونا چاہیے بھائی، چونکہ ہم تو ظاہر خطاب تو عوام کے ساتھ ہے، علماء تو سب جانتے ہیں، تو سبق سنانا ہے۔ اچھا کلام ہوتا کیا ہے؟ تو کہا الکلام ما یتضمن کلمتین بالاسناد، کہ کلام وہ ہوتا ہے جس کو اسناد کے ساتھ دو کلموں سے ملا کر بنایا گیا ہو۔ ہم نے پھر کہا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کلمہ لفظ سے بنتا ہے، لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور وہ کیا؟ کہا ما یتلفظ بہ الانسان، ما یتلفظ بہ الانسان، آپ نہیں پہنچ رہے، توجہ کیجئے گا، ما یتلفظ بہ الانسان، جس کا تلفظ انسان کرے وہ کلمہ ہوتا ہے، اور دو کلموں سے مل کر کلام بنتی ہے، تو کلام وہ ہوتی ہے جو انسان کرے۔ تو آپ نے کہا یہ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ تو میں نے کہا صاحب ہم نے شرح عقائد نسبی کے اندر پڑھا ہے، ہم نے شرح فقہ اکبر کے اندر پڑھا ہے، ہم نے دیگر کتب عقائد کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات تو جسم سے پاک ہے، اللہ کی ذات تو زبان سے پاک ہے، اللہ کی ذات تو جو ہے وہ جسم ہونے سے جوہر ہونے سے پاک ہے، ولا جسم ولا جوہر کا سبق ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تو زمان سے پاک ہے، اللہ تو زمانیات سے پاک ہے، وہ تو مکان سے پاک ہے، وہ تو مکانیات سے پاک ہے، وہ تو جسم سے پاک ہے، وہ تو جسمانیات سے پاک ہے، وہ تو زبان سے پاک ہے۔ تو ہم نے تعریف یہ پڑھی کلمہ اور کلام کی، ما یتلفظ بہ الانسان، کلمہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا تلفظ انسان کرے اور دو کلموں سے مل کر کلام بنتی ہے۔ تو کلام کرتا کون ہے؟ انسان ہے۔ تو اللہ تو زبان سے پاک، تو پھر یہ اللہ کا کلام کیسے ہو گیا بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ کا کلام کیسے ہو گیا؟ تو اب ہم نے توجہ کی، پورے قرآن کو دیکھا، تو پورے قرآن کے اندر ہمیں 114 سورتیں ملی، تو 114 سورتوں کا نام قرآن ہوا، سورتیں آیات کا نام ہوا، اور آیات جو ہیں وہ الفاظ کے نام ہوئے، وہ کلمات کے نام ہوئے، وہ الفاظ اور کلمات کیا ہیں، وہ نقطوں کے نام ہیں، اور وہ نقطے کیا ہیں، ان کے اوپر زبر زیر پیشے بنی ہوئی ہیں۔ یہی تو کیا ہے؟ یہ کہا کہ یہ آواز کا نام ہے، زبر زیر پیشے یہ صدا اور آواز کا نام ہے، اور یہ آواز کس کی کلام ہے؟ تو قرآن نے ہماری طرف رہنمائی کی۔ اگر آپ کی توجہ کام ہے اور آپ کی توجہ میری طرف منافق ہے تو ہمارا پن گوش ہو کر سنیے۔ ہم نے کہا قرآن بتاؤ تو کس کا کلام ہے؟ کلام کے لیے تو زبان انسانی ہونی چاہیے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا کلام رب العالمین کا ہے اور یہ ادا محمد مصطفیٰ کی زبان سے ہو رہا ہے۔ فرمایا محبوب تو بولتا جا، میں اس کو اپنا قرآن بناتا جاؤں گا۔ محبوب تیری حرکات و سکنات کو میں اپنا قرآن بنا دوں گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے محبوب تیری زبان کو ہم نے اپنا قرآن بنا دیا ہے۔ اب بولو سبحان اللہ۔ محبوب تیری زبان کو ہم نے، اور بولو محبوب تیری زبان کو ہم نے قرآن بنا دیا ہے، جو تو کہے گا ہم اس کو قرآن بنا دیں گے۔ اور کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اگر آپ سنتے ہیں تو سارے کہیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ کو سبحان اللہ۔ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جلسے میں ان کو چل کے نعرے یہاں سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ میں وہاں آہستہ پر ساتھ اونچا پڑھنا ہے، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے۔ ماشاءاللہ اللہ آج رات کو جو تیرے حبیب کی نعت پڑھے، آج رات لیلۃ القدر کی رات اس کی مغفرت بخشش فرما دے۔ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے۔ میں ہاتھ اٹھوایا نہیں کرتا ہوتا ہوں، ماشاءاللہ آپ سارے پڑھنے والے ہیں، لیکن ایک ذوق کے لیے تاکہ یہ قیامت کے دن ہاتھ بھی ہمارے گوائیں، مجھے پتہ چلے تاکہ سارے پڑھ رہے ہیں۔ جو نہیں پڑھ سکتا کہ ہاتھ تو کھڑا کر دے
شامل ہو جائیں تاکہ ہم سارے حضور کے لیے آئے اور حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں. میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے ماشاءاللہ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے اور دا بیان کہ گندا لگدا ہی نہیں کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے میرے محبوب یہ وہ عظمتوں والی یہ شانوں والی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے جس کے اندر کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ وہ شانوں والی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کی ہے. اللہ کو سبحان اللہ. ہم غور کریں یہ قرآن کس کا کلام ہے بولیے اللہ کا ہے نا پیار اللہ کو. یہ قرآن کس کا کلام ہے اللہ رب العالمین کا. اور اس قرآن کو کون لے کر آئے جبریل امین لے کر آئے نا. قرآن کو لانے والے کون ہیں اور بولے کون ہیں جبریل امین. اب غور کرو قرآن کو لانے والا جبریل ہے بھیجنے والا رب العالمین ہے اور جس معبود کے قلب اکبر پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے. قرآن کو بھیجنے والا رب العالمین ہے اور جو لانے